نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة تكون وإن خرج الدجال فهو عصم منه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، کئی ایک جمعہ سے ہمارے سامنے جمعۃ المبارک کے فضائل کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے. آپ حضرات کے دل و دماغ میں ایک بات یہ ہوگی کہ ایک ہی موضوع پر کئی ایک جمعہ سے مستقل مفصل بیان ہو رہا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ یہ کہ جمعہ کا دن اور جمعہ کی نماز یہ شعائر اسلام میں سے ہے. جو چیز شعائر اسلام میں سے ہوتی ہے اس پر جس قدر آپ تفصیلی روشنی ڈالو اتنا کم ہے. شعائر اسلام میں ہونے کے باوجود ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ کوئی اس کو آج شعار کہنے کو تیار نہیں ہے. اور مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے نام سے ایک سورت کو نازل فرمایا اور اس کے آخری رکوع میں جس میں 3 آیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے احکام کو مفصل لیکن اجمال کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. اس کی ایک آیت کا میں نے کچھ آپ کے سامنے مطلب بیان کیا تھا. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کے دن اذان دی جائیں تو آپ جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لائیں، اپنے سارے کے سارے مشاغل کو، اپنے سارے کے سارے کاموں کو آپ حل کر دیجیے. وہیں پر سعی الی الجمعہ کے حوالے سے کچھ سنتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی جو جمعہ کے دن جس کا اہتمام کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو دن آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے تاکہ ایک ہفتے کے اندر کی ہوئی کمی اور کوتاہیاں یہ ہم دور کریں. توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، اللہ کی اطاعت کے ذریعے. جس طرح رمضان یہ آتا ہے کہ سال کے 11 مہینوں میں کی ہوئی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے اور اپنی روحانی اور اندرونی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسا مہینہ عطا کیا. اسی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے میں جو ایک دن رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ ہر انسان اپنی اندرونی روحانی اور ملکوتی قوت و طاقت کو پروان چڑھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں فرشتوں جیسے اعمال کرنے کی بھی طاقت رکھی ہے اور درندوں جیسے اعمال کرنے کی بھی طاقت رکھی ہے، جس کو بہیمیت کہا جاتا ہے۔ اب میرا اور آپ کا کام ہے درندوں والے اور جانوروں والے کاموں کو چھوڑ کر فرشتوں والے کام پر اپنے آپ کو ڈالے، اور اس کے لیے سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہیں، جس کو اتباع سنت کہا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کی اہم سنتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اہم سنتوں، حالانکہ انہی سنتوں کی پیروی کر کے ہم جمعہ کے برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ انہی سنتوں پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی اور نزدیکی بنا سکتے ہیں اور اللہ کا قرب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ گزشتہ آپ کے سامنے ایک روایت پیش کی تھی، اس کی طرف نہ جاتے ہوئے ایک اور روایت مختصر بیان کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن 6 کام کیے، اس میں کچھ 2 کام ایسے ہیں جو پہلے آ چکے اور 4 کام ایسے ہیں جو اس میں الگ سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک، اور اس کے بعد سے 3 دن 10 دن کے صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کبائر کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہے۔ کسی کا حق مارا ہو تو صاحب حق کو اس کا حق دینا ضروری ہے، تب جا کر معافی ہوگی۔ ہم لوگوں کا مال بھی ہڑپ کر لیں، کسی کو برا بھلا بھی کہہ دے، بہنوں کا حق بھی دبا دے، قرضوں پر قرضے لیتے رہے لیکن دینے کا نام نہ لے، پھر ہم یہ سمجھے کہ چند نیکیاں کرنے سے یہ گناہ مٹ جائیں گے، نہیں، صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر یہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ توبہ نہ کریں۔ اس روایت میں پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، یہ تفصیل آ چکی۔ دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی جس نے جمعہ کے دن اچھے سے اچھا کپڑا پہنا، جمعہ کے دن نیا کپڑا نہیں، اچھے سے اچھا کپڑا، یہ مستقل سنت ہے کہ ہمارا ایک جوڑا، ایک لباس جمعہ کے دن کے لیے خاص ہو اور وہ قیمتی ہو، وہ عمدہ ہو، یہ سنت ہے۔ ایسا نہیں کہ جو کپڑے ہم عام دنوں میں پہنتے ہیں وہی کپڑا جمعہ کے دن بھی پہن لیں، یا جو کپڑا ہم عام لوگوں میں جب ملتے گھلتے ہیں اس وقت پہنتے ہیں وہی کپڑا مسجد میں پہن کر آئے، نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل ایک جگہ کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ یہ اس وقت قرآن کریم کی آیت کا نزول ہوا جبکہ زمانے جاہلیت میں عورتیں اور مرد دونوں کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہونے کی حالت میں کرتے تھے، ننگے ہونے کی حالت میں۔ کیوں؟ جب ان سے کہا جاتا کہ کپڑا پہن کر کعبۃ اللہ کا طواف کرو تو یہ کہتے تھے جن کپڑوں میں گناہ کیے ہو انہی کپڑوں کو پہن کر طواف کرے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ نہیں، کہ جب آپ طواف کے لیے آئیں تو آپ کپڑا پہن کر آئیں۔ وہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ جب کسی بھی نماز کے لیے آئیں تو وہ کپڑے جو ہم کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں پہنتے ہیں ایسے کپڑے پہن کر نہ آیا کر، بلکہ عمدہ کپڑا پہن کر آئے۔ آپ اللہ کے دربار میں آئے ہیں، آپ اللہ کے سامنے آئے ہیں، آپ اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنے کے لیے آئے ہیں اور اللہ سے اپنی تمناؤں کو مانگنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو عمدہ کپڑا ہونا چاہیے۔ یہ مستقل سنت ہے، یہ ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے، ورنہ آپ عرب میں جاؤ
اور مختلف اسلامک ایسے ممالک میں جاؤ جہاں دین ابھی بھی کچھ نہ کچھ معنی میں زندہ، وہاں جب نماز کے لیے آتے ہیں، جیسا ترکی جاؤ، ترکی میں آج بھی جب نماز کے لیے آتے ہیں تو مستقل اپنے کپڑوں پر ایک اور لباس پہنتے ہیں جس کو قبۃ ترکیہ کہتے ہیں یا جبۃ ترکیہ کہتے ہیں، مستقل وہ پہنتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کے سامنے جائیں تو نہایت مزین ہو کر جائیں۔ آپ کو کہا جائے آپ کو ایک خوبصورت لڑکی سے ملنا ہے تو انسان کتنا تیار ہوتا ہے، بالخصوص وہ نوجوان جس کا ابھی نکاح نہ ہوا ہو، ابھی بیاہنے جاتا ہے، کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی اور خوبصورت ہو سکتا ہے؟ اللہ تو جمیلوں کا جمیل ہے، اللہ تو حسینوں کا حسین ہے، اللہ تو نہایت پاکیزہ ذات ہے، تو اس کے سامنے عمدہ کپڑے کے ساتھ ہے۔ یہ مستقل سنت ہے، الغرض جتنا بولو اتنا کم ہے۔ یہ دوسری چیز کہ اچھے سے اچھا کپڑا مستقل جمعہ کے لیے سلوایا جائے اور اس کو جمعہ کے لیے خاص کیا جائے، یہ جمعہ کی سنت ہے۔ تیسری چیز کہ جمعہ کے دن خوشبو کا استعمال کیا جائے، ویسے خوشبو کا استعمال کرنا یہ سنت ہے، صرف اللہ کے نبی کی نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی، جس میں مسواک کرنا، جس میں نکاح کرنا، جس میں حیا پاک دامن اختیار کرنا، اور اسی میں سے ایک چوتھی چیز ہے خوشبو کا استعمال کرنا۔ تو یہ خوشبو استعمال کرنا ایک تو تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت، دوسرا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت، اور تیسرا کہ جمعہ کے دن کی مستقل سنت۔ اگر آپ 3 نیتوں کے ساتھ جمعہ کے دن خوشبو لگائیں تو آپ کو 3 سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اور ایک سنت پر عمل کرنے سے اللہ کا اتنا قرب ملتا ہے کہ اس قرب کو میں اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا، اس کے لیے تعبیر نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کیا قرب ملتا ہے۔ ایک معمولی سنت پر عمل، معمولی بھی نہیں کہنا چاہیے، اور ہماری نظر میں جس کو معمولی سمجھتے ہیں، تو یہ خوشبو کا استعمال کرنا مستقل جمعہ کی سنت ہے۔ اس لیے بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ جمعہ کے دن مسجدوں کو پاک صاف کیا جائے اور جمعہ کے دن مساجد میں خوشبو کی دھونی دی جائے، خوشبو کا استعمال ہو، تاکہ ایک روحانی اعتبار سے جو کیفیت محسوس ہوتی ہے وہ ظاہری اعتبار سے بھی محسوس ہو کہ آج مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے، آج مسلمانوں کی ہفتے کی عید کا دن ہے، آج مسلمانوں کے لیے روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا دن ہے۔ یہ تیسری سنت مستقل۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا چوتھا کام کہ پھر جمعہ کے لیے آئے تو اس حال میں آئے کہ پہلی صف یا اس کے قریب بیٹھے، اور وَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے نہ آئے، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے آنا مکروہ تحریمی۔ ہاں پہلی صف میں جگہ ہے، آپ آخر سے آخری صف سے پہلی صف میں آؤ، حکم ہے اجازت ہی کہ آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جگہ آگے خالی رکھی ہے، آپ کے جگہ کے خالی رکھنے نے پیچھے والے کو مجبور کر دیا آگے آنے پر، اس لیے فقہاء نے اجازت دی۔ اگر آگے جگہ نہ ہو پھر کوئی آدمی لوگوں کو فلان سے آگے آتا ہے، روایت میں وہی آئی ہے کل کو قیامت کے دن اس کو جہنم کے اوپر بطور پل کے بچھایا جائے گا، اس پر سے جہنمیوں کو گزارا جائے گا، روایت میں ہے اس کو جہنم کا پل بنایا جائے گا۔ کیوں؟ وجہ کہ انسان محترم شخصیت ہے، انسان اللہ کی نظر میں قابل احترام ہے، قابل وقعت ہے، مر جاتا ہے پھر بھی فقہاء نے پوسٹ مارٹم کرانے کو بھی ناجائز باتوں نے قرار دیا۔ گرچہ ہندوستان کے احوال کے اندر یہاں کی موجودہ حکومت کے اندر ہمیں ایک آج مرتبہ حادثاتی موت میں کروانا پڑتا، ورنہ فقہاء نے بعض میں اجازت نہیں دی
بلکہ بازے سکھانے کو، ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں لگانے کو، ایک کا گردہ دوسرے کے گردے میں فٹ کرنے کو گرچہ بازوں نے جائز قرار دیا، لیکن اکثر کو کہنے ناجائز قرار دیا۔ کیوں؟ انسان کا بدن کا ایک ایک جز، ایک ایک جز یہ قابل احترام، یہ قابل تقریب ہے۔ اب جب تو ایک انسان کو پیچھے سے فلان کا آگے آ رہا ہے، اس کے کندھوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ کس حالت میں بیٹا، کس خوشی کی کیفیت میں بیٹا، اور تیرے پیر کے اس کے لگنے کی وجہ سے اور تیرے پیچھے سے آگے آنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کو جائز نہیں قرار دیا۔ کعبۃ اللہ ڈھانے سے بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کے دل کو توڑ دینا اور اس کو تکلیف پہنچانا۔ الغرض یہ چوتھی چیز ہو گئی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ ہاں جگہ ہو تو آگے آئیں، ورنہ تو پیچھے ہی بیٹھے رہیں۔ پانچویں چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ جب جمعہ کے دن جلدی آئیں تو دیکھیں مکروہ وقت تو نہیں ہے، تو کہا کہ نہیں، تو کہا کہ پھر جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اتنی نفل نمازیں پڑھیں۔ تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التسبیح ہے۔ دیکھو اس روایت میں آپ علیہ السلام کیا کہہ رہے کہ نماز پڑھو جتنی اللہ توفیق دے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوگی، ایک تو یہ کہ جمعہ میں جلدی آؤ، دوسرا یہ کہ جلدی آ کر گپ شپ نہیں کرنا بلکہ عبادت میں لگنا، نمازوں میں لگنا، قرآن کی تلاوت میں لگنا۔ آپ علیہ السلام نے یہ پانچویں چیز بتائی، اور چھٹی چیز یہ پہلے آ چکی کہ امام کے قریب بیٹھا جائے، اور جب امام خطبے کے لیے آئے تو خاموش ہو جائیں۔ یہ خاموش ہونا جہاں واجب ہے وہیں پر مستقل سنت بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت میں 6 کام ہوئے، جس نے جمعہ کے دن ان 6 کاموں پر عمل کیا اس کے 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، اس کے 10 دن کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اب میں نے آپ کے سامنے مستقل کئی جمعہ سے وہ پوری تفصیل بیان کر دی کہ جمعہ کے دن مسجد میں کس طرح آئے، کس کیفیت کے ساتھ آئے، کن کن سنتوں کو زندہ کر کے ہم آئے۔ عزیزوں، ان سنتوں پر عمل کریں، ان کو جانیں، ان کو یاد رکھیں، اس سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ آج امت کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس وقت صحیح عقائد کی ضرورت ہے، صحیح اعمال کی ضرورت ہے۔ امت آج صحیح عقائد سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور صحیح اعمال سے امت دور ہے، اسی لیے فتنے عام ہو رہے ہیں۔ قرب قیامت کا وقت ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، کوئی اپنے نفس کے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں دنیا سے اس حالت میں جاؤں گا کہ میرا ایمان محفوظ رہے گا، کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اپنے ایمان کے حوالے سے مطمئن رہنا، جو اپنے ایمان کے حوالے سے مطمئن رہتا ہو اس سے بڑا احمق اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایمان کب سلب ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے ہر وقت اس ایمان کو بنانے کی فکر ہو، اور اس کے لیے سب سے بہترین راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اپنی زندگی کو ڈال کر، مبارک طریقوں پر اپنی زندگی کو ڈال کر، اور ایک مستقل سنت جمعہ کے دن کی کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ سورہ کہف یہ نہیں، کہف اس کا نام جو 15ویں پارے کے اندر ہے، سورہ کہف۔ ہم بولتے ہیں سورہ کہف، تو سورہ کہف ایک مستقل سورہ وہ نہیں، سورہ کہف۔ کہف عربی زبان میں کہتے ہیں گھار کو۔ دراصل قرآن کریم میں 2 صورتیں ایسی ہیں کہ ان 2 صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر آنے والے حالات کو بیان کیا کہ اس امت پر کیا کیا حالات آئیں گے، کیا کیا آزمائشیں آئیں گی، اس کو اللہ نے قرآن کریم کی 2 صورتوں میں بیان کیا۔ ایک صورت قرآن کریم میں 15ویں پارے میں ہے سورہ کہف، اور ایک صورت 20ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، 21ویں پارے میں اس کا اختتام ہوتا ہے، سورہ عنکبوت۔ سورہ عنکبوت، سورہ عنکبوت کا نام کچھ علماء نے یہ رکھا ہے
आजमाइश वाली सूरत, इन दो सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत पर आने वाले हालात को बयान किया। मैं उसकी तफसील में न जाते हुए सिर्फ सूरह कहफ को बयान किया जाए। सूरह कहफ में अल्लाह तबारक व तआला ने बुनियादी तौर पर 5 वाक़ियात को बयान किया। कितने वाक़ियात? 5। पहला वाक़िया असहाबे कहफ का। कौन असहाबे कहफ? तफसील में नहीं जाता। दूसरा वाक़िया अल्लाह तबारक व तआला ने 2 भाइयों का बयान किया। दोनों भाई बाग वाले थे, जमीनों वाले थे, जायदाद वाले थे। दूसरा वाक़िया। तीसरा वाक़िया अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का वाक़िया बयान किया, जो कि इब्लीस को सजदा करने का हुक्म दिया और उसने सजदे से इनकार किया। तीसरा। चौथा वाक़िया अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा और हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम का बयान किया। और 5वां वाक़िया अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ में ज़ुल्क़रनैन का बयान किया। इन 5 वाक़ियात को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ में बयान करके 4 बड़े बड़े फितनों की तरफ अल्लाह ने इशारा किया। पहला फितना तो कहा कि दीनी फितना आम हो जाएगा। दीनी फितना कि दीन की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर हालात आएंगे। आप देखते हैं आज हालात आते हैं। सिर्फ कलीमा पढ़ना हमारे लिए क्या हो गया है? जुर्म हो गया है। एक जमाना हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसा भी गुजरा है कि कलीमा पढ़ने वाले लोगों को जेल में डाला जाता था। कि जिसने कलीमा पढ़ा उसको जेल भरो, जो भी मुसलमान हो उसके जेल भरो। एक जमाना हिंदुस्तान में ऐसा भी गुजरा और अभी भी ऐसी हवाएं आम की जाती है। दस्तूर में और हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो राइट्स हैं, उसके अंदर भी कुछ तब्दीली करने की लोग कोशिश करते हैं। तो ये भी क्या है? ये दीनी फितना आम करने की कोशिश की जाती है। एक इल्मी फितना होता है, एक इक्तिदारी और हुकूमत का फितना होता है और एक माली फितना होता है। ये 4 तरह से फितने क़यामत तक रहेंगे। उससे बचने का आसान तरीका आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिस किसी शख्स ने जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला सूरह कहफ की तिलावत की वजह से 8 दिन तक हर छोटे बड़े फितने से अल्लाह उसको बचाए रखे। 8 दिन तक गारंटी है अल्लाह के नबी की। और रिवायत में अगर इन 8 दिनों में जब से इस दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर कयामत तक आने वाले फितनों में सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना है, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही अपनी उम्मत को नहीं डराया, बल्कि हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया। हर नबी ने। आप इससे उस फितने की खौफनाकी का अंदाजा लगा सकते। हर नबी ने अपनी उम्मत को उस फितने से डराया और फिर अल्लाह के नबी ने कहा कहीं ना आया, इस उम्मत के आखिर में वो जरूर आएगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर इन 8 दिनों में दज्जाल भी निकल आया तो अल्लाह ताला उसके भी फितने से आपको बचा लेगा। अब आप अपनी मेंटालिटी एतबार से आप खुद सोच सकते हैं कि इतने बड़े फितने से अल्लाह बचा सकता है, तो छोटे आजकल के फितनों से तो बतरीके औला अल्लाह तबारक व तआला बचाएंगे। अजीजों, मैं आजिज़ाना इल्तिमास करता अपने बच्चों को, अपनी औरतों को, अपनी लड़कियों को और सबको जुमा के दिन पाबंद बनाओ, सूरह कहफ की तिलावत कीजिए। जब तक सूरह कहफ की तिलावत न करे वहां तक उनको खाना न दो। आप चाहते हैं कि नहीं कि आपके बच्चों का ईमान सही सालिम रहे, आपके बच्चों की दुनिया भी सही सालिम रहे, उनकी आखिरत भी सही सालिम रहे, इसलिए इस पर अमल किया जाए। वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा इस पर कुछ रोशनी डालेंगे और जुमा का जो मौजू है इसको हम खत्म करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन कही जाने वाली बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चंद ऐलान है। एक ऐलान तो ये है कि आइंदा कल 11:15 बजे दार रकम में हजरत मौलाना हुज़ैफा बस्तामी ज़ीद मजदूर तशरीफ लाते हैं। उलमा और खवास के दरमियान बयान रखा गया है। उलमा और खवास से दरख्वास्त से वहां पहुंचने की कोशिश करें। और भी एक ऐलान है, मदरसे जामिया रौज़तुस सालिहात लड़कियों का इदारा है,
جہاں 25 جنوری کو یعنی آئندہ کل شنیچر کے دن دوپہر میں بخاری شریف کی اختتام کی مجلس منعقد کی گئی ہے. اس میں صرف اور صرف اپنی عورتوں کو بھیجا جائے، جس میں اختتام بخاری کے لیے مولانا عنایت اللہ صاحب اکھر بھی زیدہ مجدور تشریف لاتے ہیں. اسی طرح ایک اعلان ہے جامعہ تقویت الایمان اندرا نگر. جامعہ تقویت الایمان کا سالانہ تکمیل حفظ قرآن کریم کا جلسہ ہے بدھ کے دن عشاء کی نماز کے بعد، اور ساتھ ساتھ میں اتوار کے دن یعنی رویوار کے دن ظہر کے بعد لڑکیوں کا بھی مستقل جلسہ ہے، جس میں لڑکیوں کو عورتوں کو بھیجنے کی کوشش فرمائیں. اور ایک دوسرا ہے اصحاب صفا جو بھی اندرا نگر میں ہے، جہاں بھی 30 جنوری جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد جلسہ ہے، جس میں 14 بچے حفظ قرآن کریم مکمل کر رہے ہیں، جس میں جامعہ القراءت کفلیتا کے محتمم حضرت مولانا قاری اقدس قاری اسماعیل صاحب بسم اللہ تشریف لا رہے ہیں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے ان جلسوں کے اندر شرکت کرنے کی کوشش کرنا.